السلام علیکم بھائی، اللہ خیریت تعالیٰ سے کا ہیں؟ احسان ہے۔ آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر ہے، آج تو پریشان پریشان بیٹھے ہیں۔ بس آپ آپ کا کام ہی جھوٹ بولنا ہے، تو کب کب آپ نے سچ بولا یہاں پر کہ ابھی آپ جھوٹ سچ بولیں؟ میں تو ابھی آیا ہوں نا، اتنی دیر سے آپ ویسے پہلے سے پریشان بیٹھے ہیں، میں نے کہا پتہ نہیں خیریت ہو۔ بہرحال پریشان کون ہے؟ ابھی لوگ شیعہ ہو رہے ہیں بھائی، یہ پریشانی کون سی بات؟ ابھی آیا آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم اچھا پہلے شیعہ کافر، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں پہلے شیعہ کافر کے نعرے لگا رہا تھا، اب میں شیعہ بننا چاہتا۔ ابھی آپ نے سنا ہے، ابھی آپ نے خود سنا، کوئی بات اس نہیں۔ جیسے ہزاروں کے تعداد میں اس جیسے بندے جیسے نا، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جرأت کرتے ہیں کہ آ کے آن لائن کیمرے کے سامنے یہ بات کہیں۔ یہ جو بالکل کیمرے کے صحیح۔ سامنے نہیں آتا ہے نا، ان کی تعداد ان سے ہزاروں کی تعداد میں زیادہ ہے، نہ صرف یہ ادھر پاکستان میں، پوری دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایسے ایسے ملکوں میں نے لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو شیعہ بنایا کہ جن ملکوں کا نام بھی آپ نے نہیں سنا ہے۔ تم کہتے میں ہمیں بھی پریشان ہوں نا، بتائیں نا۔ تم نے اچھا ایسے ملک ہے نا دنیا میں، مثلا چاڈ ہے، وہاں پہ کوئی شیعہ ہوتا ہی نہیں ہے، سب عمری ہیں اور جی، بہت ہی غریب ملک ہے۔ اس میں میں نے لیبیا میں، موریتانیہ میں، اتنے دور صومالیہ سے ہمارے لیے چندے آتے تھے۔ اللہ جانتا ہے، صومالیہ جیسے ملک سے، چاڈ سے، موریتانیہ سے ہمارے لیے لوگ ہیلپ کرتے تھے، وہ شیعہ بن جاتے تھے۔ وہ بیچارہ کتنا غریب ملک ہے چاڈ، ٹھیک ہے نا؟ تو پاکستان، ہندوستان میں تو الحمدللہ اتنے ہزاروں کی تعداد میں، بس دسیوں ہزار اتنے لوگ پھر گئے ہیں کہ اللہ ان کا حساب جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ شیعہ ہو رہے ہاں بس ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ پریشان ہیں۔ بھائی جی، آپ رضائے کبیر ثابت نہیں کر سکتے۔ رضائے کبیر پر پریشان کس نے ہونی ہے؟ اور ابھی رضائے کبیر پہ بات کرو گے؟ ہاں جی، کون سا رضائے کبیر ماننا پہ ہے؟ بات کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں پریشان کون ہے۔ رضائے کبیر کے اوپر میں نے آپ کا ایک کلپ دیکھا تھا، اس میں نیچے آپ کو کسی نے کمنٹ بھی کیا تھا کہ اللہ یاری صاحب خدا کا خوف کریں۔ اس میں وہ جو ہے نا، کیا نام ہے ان کا، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، مرزا جہلمی صاحب کے جو کالر ہے نا، وہ آپ سے بات کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے آپ کو کچھ ایسے ریفرنس بھیجے تھے جن کا آپ درمیان سے ترجمہ، بہار الانوار کی روایت ہے نا، اوپر والی بھی آپ پڑھتے ہیں، نیچے والی میں نے خود دیکھا۔ تو میں تو نے بس کہا دے کہ دو نا، اللہ میں نے یاری۔ وہ نہیں، میں ایسا اچھا کام چلو، نہیں کرتا، میں ایسا کام نہیں کرتا نا۔ تم اگر بہار الانوار میں رضائے کبیر کی کوئی حدیث ہے، اور شیعوں میں میں رضائے بتا کبیر نہیں دیتا ہوں، ہوتی، شیعوں میں کے ہاں بتا رضائے دیتا کبیر ہوں نہیں ہے۔ ہاں میں بتا دیتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ اس کا اصل میں اصول بیان وہ کرتا بھائی، ہوں، لیکن اگر دیکھو بھائی، یہاں پہ میں ایک منٹ، یہاں پہ کال ہمارے اوپن ہے، کوئی بھی شخص ہاں یہاں پہ آ کے بالکل استدلال کرے۔ ہم زیادہ سے زیادہ ترجیح اس فرد کو دیتے ہیں جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس نالج ہے۔ بالکل۔ اب اگر یہ لوگ نا، اگر آپ لوگوں کے پاس رضائے کبیر میں، آپ لوگوں کے، یہ تو صرف یہ اردو زبان کی تو نہیں ہے، انگلش میں، فارسی میں، اس عربی کے میں، لیے اردو میں، میں ہم نے آپ کے اکابر کے ناک زمین پہ لگا دیے بار بار، ان کے منہ سے ان کا مکالا کر چکے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں۔ اگر ہوتا تو آپ ایک لوگ آ جاتے، کوئی جواب اس ہوتا نا بات کو کہ آپ کی آپ وہ بات بھائی، وہ کہنے کہ ہے ہی نہیں رضائے کبیر کا ہم ترجمہ کیسے کریں؟ ہم تو ہمیں حیا ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہے۔ بتاتا ہوں، اور میں آپ بتا جس دیتا عورت کو تم صدیقہ کہتے ہو، جس عورت کو تم مطہرہ ہوں۔ کہتے ہو، ہاں، جو اہل بیت علیہ السلام کی دشمن تھی، امیر المومنین السلام سے جنگ لڑی ہے، اس کے افعال ایسے ہیں کہ میں اس کو میں اللہ جانتا ہے مجھے سختی ہوتی ہے، مجھے اس کو ترجمہ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ یہ رضائے کبیر یہ ہے۔ تم اب دان نکال رہے ہو نا، تو ابھی تم جواب دے دو۔ تم کہتے ہو بہار الانوار میں اس کا جواب ہے، بسم اللہ، جواب دے دو، میں جواب دے دیتا ہوں۔ بہار جواب دے الانوار دو۔ کی جو روایت تھی نا، وہ پتہ کیا تھی؟ وہ ہاں، روایت یہ تھی، اماموں سے روایت تھی نا، نہ اس میں یہ لکھا اس ہوا طرح تھا نہیں کہ ہوتی، اس نبی طرح نہیں اعظم، ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ لا جلد لا نمبر، صفحہ لا، نمبر، سن جلد لو، نمبر، صفحہ نمبر، اس دیکھو طرح نہیں دیکھو۔ آپ خود بتاتے ہیں، آپ کلپ ہے اس کے اوپر میں نے بتا دیا، وہ مرزا صاحب کے جو کالر ہے نا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ کو ریفرنس دیتے ہیں، آپ وہ صفحہ کھولتے بھی ہیں، آپ کے سامنے بہار الانوار کا وہ صفحہ بھی ہے، اور اوپر اللہ سے آپ جانتا ہے، اوپر مجھے والی یاد نہیں ہے۔ روایت۔ اللہ اچھا میں جانتا ہے بتا کیسا دیتا واقعہ، ہوں، مجھے یاد نہیں ہے کہ مرزا کے کسی آدمی نے یہاں پہ کال کیا ہو، اس نے مجھے اچھا میں دکھایا بتا دے ہو، رہا یا اس نے کیا ہو، میں نے وہ حدیث چھپا دی ہو۔ تو تم بتاؤ نا، میں بتا تم دیتا کون سا جلد ہے، کون سا صفحہ ہے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی جلد علیہ بتاؤ نا، الصلوۃ جلد، والسلام،
جلد نمبر سوتے نہیں تھے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ کے بین صدیہی ان کا منہ حضرت فاطمہ کے پستانوں کے درمیان میں ہوتا تھا یا ان کے پستانوں کے اوپر ہوتا تھا پھر سوتے تھے. یہ روایت ہاں یہ دیکھو اب جواب اس کا سن لو. اب یہ کہتا ہے یہ اس کا رضا کبیر سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ رضا کبیر نہیں ہے, یہ رضا ہے نہیں. اب سن لو اس کا جواب ہمیشہ کے لیے. دیکھو آپ کی آواز آ رہی ہے آپ کے مائکرو فون سے. ایک منٹ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک منٹ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے؟ اب بات کرو, آواز کچھ بولو. میں نے کہا ہے کہ ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں, اس طرح کے جو اعتراض ہوتے ہیں یہ فضول اعتراض ہوتے ہیں. اب سنو اس کا جواب. دیکھو عزیزو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی چاتی اپنے چہرے مبارک سے نہیں لگاتے تھے. یہ سب لوگ سمجھتے ہیں یہ رضا کبیر ہے. ہاں چہرے کی بات نہیں ہے, ان کا منہ اپنا چہرہ ان کے چھاتی کے درمیان نہیں لگاتے تھے. یہی ہے نا, وہی ہے نا. الفاظ موجود ہیں کہ ان کے وہ بھائی الفاظ موجود ہے. اب سن لو, اب جواب سن لو. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی غلط بات ہے. اب سن لو, جواب سن لو. بھائی روایت آپ نے پڑھی ہے اور نواسب سن لو, جواب سن لو. برداشت نہیں ہوتی. سن لو, برداشت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پڑھ لیا نا, میں نے غلط پڑھی ہے ابھی. او بھائی جلد نمبر بتاؤ تاکہ میں کھول دوں. اس طرح تو نہیں ہے. میں بہار الانوار 116 مجھے آپ کو یاد ہے, بتانے کی ضرورت نہیں مجھے. اب پلیز چپ کرو, بدتمیزی بند. اب تم نے مجھے بہت کاٹا ہے, اب چپ کرو. دیکھیں اللہ یاری سے. او بھائی چپ نہیں کرو گے, جواب نہیں سنو گے, چپ کرو. میں وارننگ دے رہا ہوں, چپ کرو. اوکے دیکھو میرے محترم ناظرین, یہ کہتا ہے روایت دکھاؤ. تم اگر جلد نمبر صفحہ نمبر بتا دیتے تو میں کھول دیتا, لیکن وہ بھی میرے ذہن میں نہیں ہو کس جلد میں ہے. بس پھر شروع ہو گیا بھائی, پھر شروع ہو گیا بھائی. آپ بات سنو, جواب دیکھو. تم اعتراض کرتے ہو, اس کا جواب سن لو. نکا مولی مدارس میں اب میں مدارس کی کہانی اس کو سنا دوں, ٹھیک ہے نا. نوجوان لڑکا ہے, مدرسے میں رات کو سوتا ہے. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا, نکا مولوی نو. کیونکہ اس نے جو مانا ہی ہے کہ اس نے شیعوں کو رشتہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک پٹھان تھا, اس کی شادی. اب چھوڑیں, میں پٹھان کیا مذاق ابھی نہیں بتاؤں گا, اگلے راتوں کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے. بہرحال آپ کو پتہ ہی ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بیٹی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے والد ہیں, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے کو گلے لگائیں, اپنے بیٹی کے چھاتی پہ اپنا سر رکھیں, ٹھیک ہے نا. سونے سے پہلے ان کی چھاتی کو سونگ لیں. یہ کس شریعت میں حرام ہے؟ ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جوان لڑکی ہے, مناسب نہیں ہے. تو ہم نے کب کہا کہ جب وہ جوانی میں یہ کرتے تھے؟ وہ حدیث میں ہے کہ جوانی میں یہ کرتے تھے. او بھائی زہرا سلام اللہ علیہ ایک زمانہ وہ بتا کہ وہ 1 مہینے کی بچی تھی, 2 مہینے کی بچی تھی, 3 مہینے کی بچی تھی, 4 مہینے کے, 5 مہینے, 6 مہینے, 7 مہینے, 8 مہینے, 1 سال. اور زندگی میں نہیں ہوا. میرا جو چھوٹا بچہ ہے نا, میں نے بہت سارے ایسے والدین کو دیکھا, چھوٹا بچے کو پکڑتے ہیں, اس کی ناف کو چومتے ہیں. چھوٹے بچے کو پکڑ لیا, اس کی چھاتی کو چوما. بچی ہے یا بچہ ہے فرق نہیں کرتا, محبت ہے. رات کو سونے سے پہلے اس کو سینے سے لگا, رات کو سینے سے پہلے اس کو چومی دو. اب کوئی حرامی ہوگا, اس سے زیادہ حرامی ہو ہی نہیں. وہ مدارس میں ان کے ساتھ جو ابیوز ہوتا ہے نا, وہ اذہان, وہ گندے اذہان مدارس میں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے نا, اسی گندے اذہان کے ساتھ یہ آتے ہیں, کہتے اوئے وہ اس والد نے اس نے اپنی بچی کی پپی لیا, اوئے ہاں یہ غلط ہو گیا بھائی. وہ تو گندے اذہان کے لوگ ہوتے ہیں بھائی. فرض کریں زہرا سلام اللہ 4 سال کی بچی ہے یا 3 سال کی بچی ہے, ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے بچی کو گلے لگاتے ہیں, چومتے ہیں. اس میں کوئی عیب ہے؟ اس میں کوئی عیب ہے؟ رسول اللہ زہرا سلام اللہ 2 سال کی ہیں, 1 سال کی ہیں, 8 سال کی ہیں, 7 سال کی ہیں. ان کی والدہ فوت ہو چکی ہے, وہ یتیمہ ہیں.
پیاری بیٹی کو وہ ابھی بچی ہے، 10 سال کی ہے، 9 سال کی ہے، 8 سال کی ہے، ٹھیک ہے نا، یا بھی اماں زندہ ہے، کوئی فرق نہیں کر رہا، 4 سال 5 سال کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کو ساتھ بستر میں سلا بھی دے نا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، واللہ اللہ جانتا ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک مہمان آیا، ایک آدمی تھا، وہ اس کی عمر ہے کوئی 50 سال، 55 سال ہے، اس اپنے نواسی کے ساتھ وہ آیا تھا ہمارے گھر مہمان، ابھی 1-2 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے اپنے گھر میں اس کو ایک کمرہ دے دیا، بیڈ وغیرہ سب تھا، اس کے ساتھ اس کی نواسی بھی ہے، نواسی 7 سال کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں نے کہا کہ بھائی، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ اس کمرے میں نہیں سونا چاہتا میں نے کہا کہ بھائی اس کے ساتھ سو لو، کیا ہے کہ بیڈ میں سو لو، تمہارا کیا، وہ تو بچی ہے تمہاری نواسی۔ انہوں کہتا ہے نہیں اب یہ بڑی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میرا دل اتنا پاک تھا کہ میں وہ خود کہہ رہا تھا کہ بھائی اب بڑی ہو گئی، اب شاید اس کی بچی 9-10 سال کی تھی، نواسی، کہتا اب ایک بیڈ میں سونا مناسب نہیں ہے، تو پھر میں نے اس کو دوسرا بیڈ دے دیا، دوسرا کمرے میں، اوکے، یہ اب سے 2 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن اگر وہ آدمی سوتا، مثلا وہ خود اس نے برا مانا، میرے نزدیک واللہ وہ کبھی نہ ہوتا، کیونکہ اس کی بچی وہ بچی عمر میں شاید 8-9 سال کی تھی، لیکن وہ شکل میں 4-5 سال کی لگتی تھی۔ اگر وہ دونوں یعنی دادا، نانا اور نواسی ایک بیڈ میں ساتھ سوتے نا، ایک بستر میں، تو اللہ جانتا ہے کہ میرے ذہن میں کوئی آتا ہی نہیں تھا کہ کوئی غلط کام ہو رہا ہے یہاں پہ، اللہ جانتا ہے۔ تو اس کو خود اچھا نہیں لگا کہ بچی بڑی ہو گئی، تو میں اس کے ساتھ بیڈ میں نہیں سوتا، میں الگ سوتا ہوں۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بچی ہے، والد صاحب کی پیاری بچی ہے، دنیا میں سب سے پیاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ شادی کے بعد یہ کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نہیں ہے۔ اگر حدیث بحار الانوار میں یہ لکھا ہے، اے مدرسے میں اب یوز ہونے والوں مدرسے وچو تاڑے نال کی ہوندا ہے، گندے دماغ والوں، مدرسے میں اب یوز ہونے والوں۔ اگر شیعہ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ شادی کے بعد مثلا جوان ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے درمیان اس کو سونگتے ہیں، تو پھر آپ کوئی کہہ سکتا کہ بھئی یہ جو ہے یہ غیر متعارف ہے، وہ بھی حرام نہیں ہے، غیر متعارف ہے، لیکن وہ تو نہیں ہے۔ رسول زہرا سلام اللہ علیہ 1 سال کی ہے، 2 سال کی ہے، ٹھیک ہے نا، ابا جان اس سے پیار کرتے ہیں، ابا جان اس کو ساتھ نہیں سلاتے، اگر ساتھ سلا بھی دے نا انسان اپنے چھوٹی بچی کو، کوئی عیب نہیں ہے۔ بہت سارے والدین سلاتے ہیں اپنے بیٹے کو یا اپنی بچی کو، بہت سارے والدین ہیں، وہ 4 سال 5 سال 10 سال تک وہ والد صاحب کو پیار ہے، بچہ ایک ہی بیڈ میں سوتا ہے، یا مثلا گھر چھوٹا ہے، بھئی اتنے بستر نہیں ہے، بچے کو ساتھ سلاتے ہیں، بہت دفعہ ہوتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کیا، انہوں نے سونے سے پہلے انہوں نے بیٹی کو بوسہ دیا، سونے سے پہلے انہوں نے بیٹی کو گلہ لگایا، سونے سے پہلے انہوں نے، اور ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب مجھے جنت کی خوشبو کا مجھے اشتیاق ہوتا ہے تو میں زہرا سلام اللہ علیہ کو سونگتا ہوں۔ یہ بہت سارے ہمارے احادیث میں ہے، ایک حدیث میں نہیں ہے۔ محترم ناظرین، کتاب تفسیر فرات الکوفی تالیف فرات الکوفی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت پرانے محدث ہے شیعہ کے، کلینی سے بہت پہلے کے محدث ہیں۔ یہاں پر آپ کو صفحہ نمبر 75 پہ لے کے چلتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 75 ہے میرے محترم ناظرین۔ یہاں پہ ایک طویل حدیث ہے، حذیفہ یمان سے روایت ہے۔ یہاں پر صفحہ نمبر 49 میں اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب عرش پہ گیا تھا، بھلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک فروٹ دیا تھا، میں نے وہ فروٹ کھایا تھا، تو اس فروٹ سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نطفہ بنی ہے، تو اور پھر میں نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ میں نے اس وقت ہم بستری کی تھی، تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا جنت کے اس فروٹ سے، جنت کے اس پھل سے وہ ان کا نطفہ بنا ہے۔ تو انہوں نے کہا فاطمۃ حوراء انسیہ کلما اشتقت الى رائحة الجنہ شممت رائحة ابنتی فاطمۃ علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ حوراء انسیہ، حوراء بولتے ہیں جنتی خاتون کو، یہ جنتی خاتون ہے، ظاہر میں انسان ہے، جب بھی مجھے جنت کی خوشبو یاد آتی ہے میں مشتاق ہو جاتا ہوں، مجھے شوق ہوتا ہے جنت کی خوشبو کو، میں ان کو سونگتا ہوں، بی بی سلام اللہ علیہ کو سونگتا ہوں۔ تو ہمارے حدیث میں یہ ہے
کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے زہرا سلام اللہ علیہ کے سینے کو، دو سینوں کے درمیان کو وہ سونگھتے تھے سونے سے پہلے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ شادی کے بعد، ٹھیک ہے نا، ان کی شادی کے بعد وہ یہ جب بڑی ہو گئی، یہ وہ ہو سکتا ہے وہ جب بچی ہے 4 سال ہے، 3 سال ہے، 2 سال ہے. زہرا سلام اللہ علیہ کی ولادت بعثت کے بعد ہے، بعثت سے پہلے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا ان کی عمر 5 سال ہے، 6 سال ہے، ایک پیاری بچی ہے، سب سے دنیا میں پیاری وہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اگر وہ ان کو سونگے نا، اس میں کیا عیب، کیا ہے قبح، کیا ہے اس میں، کیا قبح ہے؟ انسان کو بڑا پیار آتا ہے. میری دنیا میں بچی نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کی بچیاں ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ بیٹے سے زیادہ بیٹی جو ہے زیادہ محبوب ہوتی ہے، انسان کو زیادہ اچھا لگتا ہے. یعنی باپ کے لیے، یعنی اگر ایک شخص کے باپ، ایک باپ ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، بیٹا بھی ہے، تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی زیادہ پیاری ہوتی ہے، میٹھی ہوتی ہے. اور بہت سے والدین جو ہے نا بیٹی سے زیادہ پیار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بیٹے تھے نہیں، دنیا میں بیٹی ہے، اور ان کو اللہ نے بھی بتایا کہ آپ کی نسل انہی سے چلے گی، اور یہ ابی ہاں ہے. اور جتنی وہ محبت بی بی سلام اللہ علیہ سے کرتے تھے کسی اور سے نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ کی جو ہے نا، آپ لوگوں کی وہ گندی ذہن، اس کی وجہ کیا ہے ان کی گندی ذہن کی، ٹھیک ہے نا. رضا، اب یہ رضائی کبیر سے اس کا کیا تعلق ہے بھائی؟ رضائی کبیر سے، رضائی کبیر سے کہ عائشہ صاحبہ، اب میں آگے کچھ نہیں کہتا، رضائی کبیر بس خود وہ میری تقریر سن لو. رضائی کبیر دیکھو، میں نے یا اس موضوع پہ میری تقریر ہے، میرے چینل پہ جب چلے جاؤ نا عزیزو، وہاں پہ پچھلے 2-3 ہفتوں میں عائشہ کی شخصیت، اس کے اپنے الفاظ میں مناظرات، یہ کس تاریخ پر 2 ہفتے پہلے، 2-3 ہفتے پہلے کی ہے مناظرات میں، ادھر اس کے شروع میں میری تقریر ہے. پھر اس سے پہلے 3 ہفتے پہلے مناظرات، موضوع یہاں پہ عائشہ اور رضائی کبیر، یہ عائشہ اور رضائی کبیر، اس میں آپ اس کو دیکھ لو بھائی. یہ نکا جڑا مولوی ہے نا، اور بھائی مدرسے سے نکل جاؤ، پیسے کی ضرورت ہے آسان، اور مجھے سندھی نہیں آتی، تاکہ مجھے پنجابی آندھی ہے، مدرسے تو نکل جا اتر، وہ ماحول ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تسی خوبصورت بھی ہو، نوجوان بھی ہو، اسا تمہانوں پیسے دینے ہیں، تو تسی اتوں ٹر جا مدرسے تو، ٹھیک ہے. تاکہ اس طرح دی تاری جڑی ہے غلط ذہن پیدا ہوئی ہے، یہ اس مدرسے دی ابیوز دا نتیجہ ہے پتر. ہاں